فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے، فرمایا جو سین حرم میں آ جائے اس کے لیے بھی امان ہے، اور حضور نے فرمایا جو ہتھیار پھینک دے اس کے لیے بھی امان ہے، جو اپنے دروازوں کو بند کر لیں ان کے لیے بھی امان ہے۔ لیکن میرے حضور نے فرمایا سنو، جن جن لوگوں نے میری شان میں گستاخیاں کی ہیں اگر ان کو خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ لپٹا ہوا بھی دیکھو تو ان کو قتل کر دینا۔ حضور علیہ السلام کی تعریف و توصیف بیان کرنا یہ ایک دینی فریضہ ہے، اسلام کا ایک کیا ہے؟ فریضہ ہے۔ جس طرح باقی فرائض ہیں ان لوگوں کی کتاب کا حوالہ پیش کرنا چاہوں گا جو کتراتے ہیں حضور کے فضائل بیان کرنے سے۔ ان کے مساجد سے توحید کی آوازیں تو بلند ہوتی ہیں لیکن حضور کے نغمے نہیں گائے جاتے۔ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب الصارم المسلول میں لکھا ہے، بڑی اہم بات لکھی، کہتا ہے حضور علیہ السلام کے فضائل بیان کرنا فرائض دین میں سے ہے۔ کس میں سے ہے؟ فرائض دین میں سے ہے۔ فرمایا اس کو قائم رکھنا، مطلب حضور کے فضائل بیان کرتے رہنا، اس کو قائم رکھنا، فرمایا یہ دین کو قائم رکھنا ہے۔ اور اگر کسی سے یہ فریضہ ساقط ہو جائے، مطلب باقی سارے موضوعات ہوں لیکن حضور کی شان و عظمت کا ٹاپک نہ ہو، فرمایا جس سے یہ ساقط ہو گیا گویا کہ اس نے دین کو ساقط کر دیا، دین کو گرا دیا۔ یہ اتنی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ تھوڑا سا میں پلٹ کے حضور کے دور میں آپ کو لے چلوں۔ حضور علیہ السلام کے دور میں، یوں تو اگر تھوڑا سا اس سے بھی پہلے آ جائیں، قرآن مقدس میں اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کے فضائل اس حد تک بیان کیے کہ اللہ پاک نے فضائل بھی بیان کیے، سیرت بھی بیان کی، شکل بھی بیان کی، صورت بھی بیان کی، حضور کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سارا کچھ بیان کیا۔ یہاں تک بھی فرمایا کہ جب حضور کے گھر جاؤ کھانا کھاؤ تو پھر حضور کے برتنوں کی طرف، حضور کی شان تو بڑے دور کی بات ہے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری میں حضور کی جب تعریف و توصیف کی جاتی تو حضور خود سماعت فرماتے اور اس کے اوپر خوشی کا اظہار فرماتے۔ حضور کے ایک صحابی تھے، نام تھا حضرت نابغہ الجعدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ایک دن کھڑے ہوئے اور حضور کی بارگاہ میں حضور کی تعریف میں شعر لگے پیش کرنے۔ ایک شعر پڑھا، پھر دوسرا پڑھا، پھر تیسرا، 200 اشعار حضور کی بارگاہ میں جب پیش کیے نا تو پھر حضور نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے یوں دعا دی۔ میرے حضور نے فرمایا لا یفدد اللہ فاقا، اے نابغہ جعدی اللہ پاک تیرے منہ کی مہر کو نہ توڑے۔ منہ کی مہر کہتے ہیں دانتوں کے تسلسل کو، جو جوانی کے اندر دانتوں کے اندر خوبصورتی ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں دانتوں کی مہر۔ فرمایا اے نابغہ جعدی تو نے میری اتنی تعریف کی ہے، اللہ پاک تیرے دانتوں کی مہر کو نہ توڑے۔ حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت عز بن اسامہ، حضرت عز بن اسامہ، یہ کہتے ہیں میں نے حضرت نابغہ الجعدی رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑھاپے میں دیکھا۔ بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے؟ دانت نکل جاتے ہیں، کمزوری آ جاتی ہے، چلنے کی سکت نہیں رہتی ہے۔ کہتے ہیں میں نے حضرت نابغہ الجعدی کو بڑھاپے میں دیکھا، حضور کی تعریف اور حضور کی تعریف کرنے کے اوپر جو حضور نے دعا فرمائی اس کا اثر یہ تھا کہ نابغہ الجعدی کمزور تو ہو گئے تھے لیکن حضرت نابغہ الجعدی کے دانت یوں چمکتے تھے جیسے آسمان سے برف کے گولے گرتے ہوں۔ اس طرح حضرت نابغہ الجعدی کے دانت کیا کرتے تھے؟ چمکتے تھے۔ سبب کیا تھا کہ حضور کی تعریف بیان کرتے تھے۔
جب فتح مکہ ہوئی نا تو حضور علیہ السلام نے رحمت کے دروازے کھول دیے. فرمایا جو صحن حرم میں آ جائے اس کو بھی امان ہے. حالانکہ اہل مکہ نے جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے وہ کسی پر پوشیدہ نہیں. حضرت یاسر، ان کی بیوی سمیہ، حضور کو دکھا دکھا کر ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے. میرے حضور پاس سے گزرتے ایک نظر اٹھا کے یاسر کی آل کی طرف دیکھتے. میرے حضور فرماتے اصبروا یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرو تمہارا ٹھکانہ جنت ہے. اور پھر حضرت سمیہ کے پیٹ میں نا ابو جہل نے تلوار ماری اور نازک جگہ کے اوپر ماری اور جسم کے 2 حصے کر دیے اور نیچے زمین کے اوپر گر گئی. اور حضرت یاسر کا جو آخری وقت آیا نا، ان کا 4 گھوڑے منگائے گئے تو چاروں جگہ سے 2 ہاتھ 2 پاؤں حضرت یاسر کے باندھ دیے اور 4 گھوڑوں کو الگ الگ سمتوں میں دوڑایا اور پھر ان کے جسم کے 4 پارٹ ہو گئے، الگ الگ ہو گئے. ان کفار اور مشرکین کے لیے بھی نا میرے حضور نے رحمت کے دروازوں کو مفتوح فرمایا، کھول دیا. فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے. فرمایا جو صحن حرم میں آ جائے اس کے لیے بھی امان ہے. اور حضور نے فرمایا جو ہتھیار پھینک دے اس کے لیے بھی امان ہے. اور میرے حضور نے فرمایا جو اپنے دروازوں کو بند کر لیں ان کے لیے بھی امان ہے. لیکن میرے حضور نے فرمایا سنو، جن جن لوگوں نے میری شان میں گستاخیاں کی ہیں اگر ان کو خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ لپٹا ہوا بھی دیکھو تو ان کو قتل کر دینا. انہی میں سے ایک کعب بن زہیر تھے. میرے حضور نے فرمایا صحابہ کو اعلان فرمایا من لقی منکم کعب بن زہیر فلیقتلہ، فرمایا تم میں سے جو کعب بن زہیر کو پالے اس کو قتل کر دے. صحابہ تلاش کرنے ہو گئے. کعب بن زہیر کے بھائی نے نا کعب بن زہیر کو پیغام بھیجا، کہا سنو حضور کے غلام تمہیں کہیں نہیں چھوڑیں گے، ایک کام کرو جب حضور کسی وقت میں اکیلے ہوں واپس آ کر حضور کے قدموں میں گر کے حضور سے معافی مانگ لو. صحابہ جلال میں تھے. کعب بن زہیر انتظار کرتا رہا، رات کا آخری پہر تھا، سحری ہونے کو تھی، آ کے چہرہ چھپا کے میرے حضور کے پاس بیٹھ گیا اور منہ چھپا کے کہنے لگا اے اللہ کے نبی اگر کعب بن زہیر آپ کے سامنے آ جائے تو آپ اس کو معاف کر دیں گے؟ آپ اس کو معاف؟ حضور نہیں جانتے ہیں یہ بعض کفار کا عقیدہ تھا، حضور جانتے ہیں یہ ایمان والوں کا. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پر کروڑوں درود. میرے حضور نے چہرے کو جس کو چھپا کے رکھا تھا نا کعب بن زہیر نے، حضور نے پہچان لیا. میرے حضور نے فرمایا کعب بن زہیر جب آ ہی گئے ہو تو پھر پوچھتے کیوں ہو کہ اگر کعب بن زہیر سامنے آ جائے تو کیا ہے؟ میرے حضور نے فرمایا جا کعب بن زہیر تجھے میں نے معاف کر دیا. پھر کعب بن زہیر کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ میں آپ کی حمد و تعریف کرنا چاہتا ہوں. میرے حضور نے فرمایا ابھی رک جاؤ. حضور نے ممبر بچھایا، فرمایا آپ کھڑے ہو کے تعریف کرو. اور پھر کعب بن زہیر نے پورا قصیدہ حضور کی شان میں بیان فرمایا. جب قصیدہ بولا نا تو پھر اس کے بعد میرے حضور نے فرمایا، کہا میرے صحابہ یہ کعب بن زہیر ہے، اس کا قصیدہ محفوظ کر لو تاکہ آنے والی امت جب اپنے نبی کا قصیدہ پڑھنا چاہے تو پھر کعب بن زہیر کا پڑھے. پھر یہ حضرت کعب بن زہیر صحابی بنے اور ان کا قصیدہ بانت سواد کے نام سے مشہور ہوا. حضور کے صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی تعریف فرمایا کرتے تھے.
हुजूर ने चादर भी तोहफे में अता फरमाई और साथ में ये फरमाया अल्लाहुम्मा अय्यिदहु बिरूहिल कुदुस, या अल्लाह इस हसन बिन साबित की जिब्रील अमीन के ज़रिए मदद अता फरमा। ये हुजूर के फरमान थे। अब हुजूर की जो तारीफ है वो कर कौन सकता है? पीर मेहर अली शाह साहब ने कहा, किथे मेहर अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे जा लड़ियां। हुजूर की तारीफ को पहुंचेगा कौन? हजरत बायजीद बुस्तामी अजीम अल्लाह के वली हैं, अजीम वली हैं और छोटे वली नहीं है इनकी। मैं थोड़ी सी मैं आपको तारीफ बताता हूँ कि थे कौन। यहया बिन मोइन ने ना खत लिखा हजरत बायजीद बुस्तामी को। खत में ये लिखा, कहा जो अल्लाह का बंदा अल्लाह के इश्क में नूर इलाही से एक घोंट पी ले, उसको होश ना आए, उसके लिए उसके बारे में आप क्या कहते हैं? हजरत बायजीद बुस्तामी ने आगे से अपने हाल के बारे में लिखा। कहा उसकी क्या पूछते हो जिसने एक घोंट पी हो? कहा जिसने अल्लाह के नूर के समंदरों के समंदर पी लिए हों, उसके बारे में क्या कहते हो? ये थे हजरत बायजीद बुस्तामी और ये वलियों के सरदार थे अपने वक्त के, अजीम 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 वली। कहते हैं मैंने एक दिन रूहानियत के दरिया में ना उड़ना शुरू किया, आगे गुजरना चाहा। कहा जब मेरी इंतहा हो गई तो मेरे दिल में इरादा ये पैदा हुआ कि मैं हुजूर की शान और अजमत और रिफत को देखता हूं कहां है। कहा जहां मेरी इंतहा हुई आवाज आई, बायजीद इधर से आगे 1000 पर्दे हैं। कितने पर्दे हैं? 1000 पर्दे हैं। और बायजीद कहते हैं जहां मेरी इंतहा हो गई वहां हुजूर की अजमत की अभी इब्तिदा भी ना थी। वहां हुजूर की अजमत और रिफत की अभी इब्तिदा भी ना थी। और मैं 7 समंदर नूरानियत के पी के जहां पहुंचा वहां अभी नूर के 1000 कितने थे? हिजाब, और हुजूर की रिफत की अभी इब्तिदा भी ना हुई थी। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दिल्ली फरमाते हैं, फरमाया कोई मादे तारीफ करने वाला हुजूर की, कहा जब तारीफ की इंतहा को पहुंच जाता है, इधर वो अपनी तारीफ की इंतहा को पहुंचता है, उस इंतहा का नाम है इज्ज। क्या नाम है? थोड़ी सी सख्त बात है। इज्ज का मतलब क्या है? फरमाया अगर कोई बंदा हुजूर की तारीफ करते करते अपने इंतहा को पहुंच जाए, इंतहा को पहुंचने के बाद भी वो हुजूर की तारीफ की इब्तिदा को नहीं पहुंचता, हुजूर की तारीफ के इब्तिदा जो है, इब्तिदा का अलिफ है, उस तक नहीं पहुंचता। फिर कहां पहुंचता है? फरमाया वो इज्ज के दर्जे को पहुंचता है। इज्ज किसको बोलते हैं? इंकिसारी। जब हद हो जाती है उस टाइम जाके वो देखता है मैंने हुजूर की क्या तारीफ की। वो अपने आप को आखिरी दर्जे में जाके एक आजिज शख्स पाता है। वजह क्या है? इसका बैकग्राउंड क्या है? इसकी वजह यह है इसलिए कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, अल्लाह पाक जो कदीम है, जिसका कलाम कदीम है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। इस जमीन के ऊपर जो कुछ है सब कुछ फना हो जाएगा, लेकिन अल्लाह बाकी रहेगा, उसकी सिफत बाकी रहेगी। उसकी सिफत क्या है? कुरान के हुरूफ। इसीलिए जब क़यामत करीब आ जाएगी उससे पहले पहले कुरान पाक के नुस्खे जब लोग सुबह उठ के खोलेंगे, कुरान के खाली औरात रह जाएंगे, अल्फाज अल्लाह पाक, हुरूफ को अल्लाह पाक क्या कर लेगा? उठा लेगा। उठाएगा, जब उठाएगा तो उन्हीं उठे हुए अल्फाजों में से वशम्सी वदुहाहा भी है, और उन्हीं में से वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा भी है, उन्हीं में से या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला भी है, उन्हीं में से या अय्युहल मुद्दस्सिर भी है, और उन्हीं में से यासीन व ताहा है। ये है क्या है? ये हुजूर के मुखड़े की तारीफें हैं। जब सारा कुछ फना हो जाएगा, जमीन पे कुछ बाकी ना रहेगा, हुजूर की जुल्फों का तज़किरा उस वक्त भी बाकी रहेगा,
हुजूर की ओढ़नी के तज़किरे भी बाकी रहेंगे, हुजूर के वशम्स वद्दुहा वाला चेहरा भी बाकी रहेगा। इसीलिए बंदे के बस की बात हुजूर की तारीफ करना। तो जो आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, फरमाया फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर में कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। क्या है? तवज्जो के साथ मेरी बात सुने। इस हदीस पाक को आपने बारहा सुना होगा। मेरे हुजूर ने फरमाया जब क़यामत का दिन होगा, नफ्सो नफ्सी का आलम होगा, लोग पसीने में शराबोर होंगे, अपने अपने किए की सजा भुगतते होंगे, सवा नेज़े पे सूरज होगा, ज़मीन तांबे की होगी, परेशानी के आलम में होंगे। गुनहगार उस टाइम किसी साए की तलाश में होंगे, पानी के एक कतरे के लिए तरसते होंगे। फिर क्या होगा? होगा ये सारे के सारे पलट के कहाँ जाएंगे? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास, नूह नबीउल्लाह के पास, मूसा कलीमुल्लाह के पास, इब्राहीम खलीलुल्लाह के पास। मुझे एक बात बताओ, जिन लोगों ने ये हदीस सुनी है वो क्यों जाएंगे हज़रत आदम के पास? तो जो है आपकी, जब सबको पता होगा कि शफाअत किसने करनी है, हुजूर ने करनी है, फिर वो हज़रत आदम के पास क्या लेने जाएंगे? हज़रत नूह नबीउल्लाह के पास क्यों जाएंगे? हज़रत शीश के पास क्यों जाएंगे? फरमाया इसलिए कि उस वक्त अल्लाह पाक ने जो मीज़ान अदल लगाया है वो इसलिए नहीं लगाया कि वो किसी का मोहताज था, लोगों को बताना चाहता था कि मैं आदिल हूं। वो तुम्हारे बताने का मोहताज है। क्यों लगाया? लगाया इसलिए कि लोगों को पता चल जाए कि मेरे हबीब की शान क्या है। जब क़यामत का दिन होगा, जिन्होंने ये हदीस शफाअत वाली सुनी होगी वो भी भूल जाएंगे, और भूल के वो हज़रत आदम के पास भी चले जाएंगे, सब अंबिया के पास जाएंगे, और फिर पलट के उनको याद आएगा कि फिर किसी तरफ से आवाज़ आएगी, अना लका, ए मेरे उम्मती परेशान मत हो, मैं तेरे लिए हूं। इसका ये पसंद है। एक यहां रुककर हुजूर की एक हदीस और सुन लें। इसको हदीस से किरतास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हदीस से। हुजूर ने फरमाया क़यामत का दिन होगा, हिसाब व किताब चल रहा होगा, एक शख्स होगा जो अपने अमाले बद की बिना पर जहन्नुम का मुस्तहिक हो चुका होगा। फरिश्ते उसको जहन्नुम की तरफ घसीट के ले जाते होंगे। इतने में वो परेशान होकर आवाज लगाएगा, या रसूल अल्लाह, और बाज़ रिवायतों में है वो आवाज लगाएगा, या मुहम्मदा। हुजूर फरमाते हैं जब वो ये आवाज लगाएगा, मैं अपने उस उम्मती की आवाज को सुनकर इतने तेजी से अपने उम्मती की तरफ भागूंगा। हुजूर ने फरमाया मेरी चादर का एक कोना मेरे कंधे पे होगा और एक कोना मैदान महशर में घिसटता होगा। एक कोना कहाँ होगा? रहमत वाले कांधे पे। एक कहाँ होगा? मैदान महशर में घिसटता होगा। हुजूर फरमाएंगे मैं दौड़ता हुआ उसके पास आऊंगा। मैं बोलूंगा क्या मसला है? कहेगा या रसूल अल्लाह, गुनाह ज्यादा है, बुराइयों वाला पलड़ा भारी हो गया, हुजूर जहन्नुम का मुस्तहिक हो चुका हूं। हुजूर फरमाएंगे वापस पलट के आओ। साथ लाएंगे, मीज़ान रब के सामने लगा हुआ है, जिसके बारे में कुरान ने कहा मालिकी यौमिद्दीन, इंसाफ के दिन का मालिक। हुजूर फरमाएंगे सहाबा फरिश्तों क्या मसला है, इसको जहन्नुम में क्यों ले जा रहे हो? फरिश्ते अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह ये आपका उम्मती या गुनहगार है, गुनाह ज़्यादा हैं, इसकी वजह से जहन्नुम का मुस्तहिक है। मेरे हुजूर फरमाएंगे इसके नामा अमाल को दोबारा लगाया जाए, दोबारा इसका पलड़ा नेकियों वाला भी और बुराइयों वाला भी मेरे सामने किया जाए। मुझे एक बात बताओ, अगर कोई बंदा किसी दुकानदार से कहे कि जो तूने 1 किलो आटा तोल के दिया मुझे शक है, इसको दोबारा तोलो, तो फिर दुकानदार नाराज होता है कि नहीं होता? या इतना ही कहते हैं मेरे सामने तोल दो, फिर भी नाराजगी बनती है कि नहीं बनती? फिर जब अल्लाह पाक जलवा अफरोज है कुर्सी जलालत के ऊपर, फिर उसके सामने हुजूर कहते हैं दोबारा कर लो, ये क्या है? फिर यहाँ आला हज़रत का शेर देखें, फरमाते हैं मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा।
حبیب آپ نامہ اعمال کو تولیں یا میں تولوں کوئی فرق ہے؟ یہاں مسئلہ کوئی غصے والا اس لیے کہ حبیب تولیں یا حبیب کا رب تولے بات. حضور فرمائیں گے دوبارہ تولا جائے. جب دوبارہ تولا جائے گا پھر اس کی برائیوں والا پلڑا جو ہے نا بھاری ہو جائے گا. میرے حضور اپنی جیب مبارک سے ایک پرچی نکالیں گے, وہ نکال کے نا اس کے اعمال صالحہ والے پلڑے میں ڈال دیں گے. اب وہ نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا. وہ عرض کرے گا یا رسول اللہ میرا تو جہنم میں جانا پکا ہو چکا تھا. فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ آپ نے اس پرچی میں کیا تھا, اتنا وزن کیا تھا کہ آپ نے اس کی نیکیوں والے پلڑے میں ڈالا؟ میرے حضور فرمائیں گے یہ اس میرے گنہگار امتی کا میرے اوپر محبت سے پڑا ہوا ایک مرتبہ درود پاک ہے. فرمایا یہ محبت سے پڑا ہوا درود میں نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا, آج یہ درود پاک اس کی بخشش کا سامان بن گیا. توجہ, دو باتیں میں اور عرض کر کے آگے گزروں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں, گناہ سرزد ہو گیا, اقرار خود کیا, حضور کے پاس آئے, کہا یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا. حضور نے فرمایا لے جاؤ کوڑے مرواؤ. بڑی لمبی حدیث پاک ہے, میں شارٹ کر رہا ہوں. جب کوڑے لگے نہ لگنے تو حضور مسجد نبوی کے اوپر نہ اندر نہ یوں ٹہلتے اور حضور بے چین, شدت سے بے چین. کسی نے کہا دیکھو یہ گناہ کرتا ہے, کوڑے کھاتا ہے, کیسا بندہ ہے؟ صحابہ نے آپس میں بات نہیں کی. گنہگار کے تو بارے میں یہی کہا جاتا ہے. میرے حضور کا چہرہ انور سرخ ہو گیا. میرے حضور نے فرمایا خاموش رہو, اگر میرا یار گنہگار ہے تو کوڑے تو کھا رہا ہے نا, تمہیں کیا حق ہے کہ تم اس کے بارے میں کچھ بولو؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اتنا گنہگار ہے, زنا کا مرتکب ہے, اور پھر بھی آپ اس کی وجہ سے بے چین ہیں. میرے حضور نے فرمایا بے شک گنہگار ہے, انہ یحب اللہ ورسولہ, لیکن اس کی ایک صفت ہے, وہ صفت یہ ہے یہ اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اللہ سے اور اس کے رسول سے. محدثین کہتے ہیں اس کا اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا کام ایک تھا. کام اس کا یہ تھا کہ وہ ہفتے میں 5 دن 6 دن گھاس کاٹتا, لا کر بازار میں بیچتا, تو پورے ہفتے پیسے اکٹھے کرتا, بیوی کو دے آتا, اور ساتھ میں یہ کہتا کہ یہ پورے ہفتے کا تجھے آئندہ ہفتے کے لیے یہ خرچہ ہے, اس سے اپنا گھر چلا لینا, اگلے ہفتے میں تیرے ہاتھ نہیں لگوں گا. بیوی کو 1 ہفتے کے پیسے دیتا, واپس پلٹ کے آ جاتا. آتا کہاں؟ حضور علیہ السلام کے پاس آ کے بیٹھ جانا. حضور کیا کرتے؟ حضور جب دن بھر لوگوں کے دکھڑے سنتے, پریشانیاں سنتے, جب حضور تھک جاتے سن کے نا, وہ حضور کو ایک لطیفہ سنا کے حضور کو ہنسا دیتا. آتے ہوئے کیا کرتا کہ جب بازار پہنچتا تو پیسے تو سارے گھر دے کے آ جاتا, تو بازار میں جو نیا پھل آیا ہوتا دکاندار کے پاس جاتا, اس کو پوچھتا کوئی نیا پھل آیا ہے؟ کہا ہاں. وہ کہتا لاؤ مجھے دے دو. کہتا پیسے لاؤ. کہا 2-3 دن کے بعد پیسے لے لینا. پھل لیتا. حضور کو شہد پسند تھا, حضور کے لیے شہد بھی لیتا, پنیر بھی لیتا, لے کے حضور کے پاس آ جاتا, لیکن لیتا سب سے کیا؟ ادھار ہی. لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتا. جب 2-3 دن گزر جاتے تو وہ دکان والا سوچتا کہ وہ 3 دن کا وعدہ کیا تھا آیا نہیں. پھر کسی کو پوچھتا, وہ کہتے یار وہ فلاں بندہ تو وہ حضور کے پاس بیٹھا ہوا ہے, جاؤ جا کے پیسے مانگ لو, دن بھر وہیں بیٹھا رہتا ہے. وہ پھر حضور کے پاس آ جاتا, حضور سے کس سے دور بلا کے کہتا یار تم نے 3 دن کا وعدہ کیا تھا, لاؤ پیسے دو. اس کو پکڑتا, دکاندار کو حضور کے پاس لے جاتا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیسے مانگ رہا ہے. میرے حضور فرماتے پیسے مانگ رہا ہو, دے دو. حضور جانتے تھے لیکن حضور بات کو کھولنا چاہتے. کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو ہیں کچھ نہیں ہے, فقیر ہوں, غریب ہوں, جنگل سے گھاس کاٹ کے لاتا ہوں, 1 ہفتے جو کماتا ہوں بیوی کو دے آتا ہوں, وہ خرچہ کرتی ہے. میرے حضور فرماتے پھر میں کیا کروں؟ کہتے یا رسول اللہ وہ پنیر لایا تھا نا, لایا تو آپ کے لیے تھا نا. حضور شہد لایا, لایا تو آپ کے لیے. حضور بازار میں نیا پھل لایا تھا, سوچا سب سے پہلے کھائیں تو آپ ہی کھائیں, آپ ہی کے لیے لایا تھا, حضور آپ ہی دے دیں پیسے.
میرے حضور کیا کرتے تھے؟ پیسے نکالتے اس کے دکاندار کو دیتے اور دکاندار لے کے چلا جاتا. لاتے حضور کے لیے لاتے، دلواتے بھی پیسے کس سے؟ حضور سے ہی. لیکن پھر میرے حضور مسکرا اٹھتے، مسکرا کے کہتے انہ یحب اللہ ورسولہ، اور یارو یہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے اور اس کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے. محبتوں کے کوئی پیمانے ہوتے ہیں. اور حضور نے فرمایا انت مع من احببت، فرمایا قیامت کے دن جنت میں تم اسی کے ساتھ میں ہوگے جس سے تم کیا کرتے ہو؟ محبت کرتے ہو. حضور کی محبت کا دامن تھامیں. حضور کی محبت ہے تو سینہ انوار ایمان سے منور ہے، اور اگر یہ سینہ اس نور سے خالی ہو جائے تو پیچھے کچھ نہیں بچتا. یہ فقط ٹوٹا ہوا برتن رہتا ہے جس میں کوئی چیز، کوئی عمل کارگر نہیں ہوتا ہے. اللہ پاک ہمیں حضور کی محبت میں زندہ رکھے. اس لیے کبھی کبھی اگر ایمان کا جائزہ لینا ہو، کبھی آپ نے آپ سے پوچھا کر او دل، اگر تجھے حضور کے لیے جان دینا پڑے تو گولی اس طرف کھائے گا کہ اس طرف کھائے گا؟ اگر کبھی دل میں یہ خیال آ جائے نہیں یار گھر میں بیوی ہیں بچے ہیں، سمجھ جاؤ اندر خالی ہے. اندر کیا ہے؟ یہ ایمان کا پیمانہ بتا رہا ہوں. اور اگر اندر سے آواز آئے حضور کی عزت اور عصمت کی بات ہے، یار دائیں بائیں کیوں کھانی، سینے کے اندر کیوں نہ کھا کے حضور کے لیے جان دے دے. اگر یہ چیز موجود ہے، اس پیرامیٹر سے آپ ناپیں تو انشاءاللہ ہم ایمان والے ہیں. اللہ پاک ہم سب کی خیر عطا فرمائے.